یہ امتیں ساری ایک ہی نہج پر انہیں پیغام دین دیا گیا، اور رب فرماتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھی سے تم نے ڈرنا ہے۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ لوگوں نے دین میں تقسیم شروع کی، مختلف ہینے بہانے کر کے لوگوں نے مختلف قسم کی گروہ بندیاں کی۔ بعض جگہ پہ اصولی اختلاف تو ہو جاتا ہے، عقائد کے معاملات ہو جاتے ہیں، وہاں بہرحال حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، لیکن فروعی معاملات کے اندر بھی لوگ جہاں رائے کی گنجائش بنتی ہے وہاں بھی کسی گنجائش کو سننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس عادت کو اس طرح بیان کیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر نازاں ہے، اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود۔ ہر جماعت، ہر گروہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ اس پر نازاں ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں کسی چیز کو وحدت بنایا جا سکتا ہے، جہاں کسی کی رائے کو سننے کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہاں بھی لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ جو زندوں کا معاشرہ ہوتا ہے وہاں رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتے کیونکہ نہ کوئی بول رہا ہے نہ کوئی بحث کر رہا ہے، لیکن جہاں لوگ دیکھتے ہیں، جہاں لوگ کان رکھتے ہیں، جہاں زبان رکھتے ہیں، وہاں پھر لوگ رائے بھی رکھتے ہیں اور رائے کا اختلاف بھی وہاں ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ فروعی مسائل میں جہاں دین گنجائش دیتا ہے وہاں بھی کسی مخالف کی رائے سننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارے بزرگوں کے ہاں عقائد تو مسلمہ رہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ کی عظمت کے بارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں تو اصول میں تو عقائد میں تو وہ لوگ بڑے پختہ رہے، لیکن جہاں فروعی معاملات ہوئے کہ ہم نے آمین کہنا ہے نہیں کہنا ہے، ہم نے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جہاں فروع کی بات آئی وہاں ہمارے ائمہ میں اختلاف رائے ہوا، امام شافعی کا امام مالک سے، امام احمد بن حنبل کا امام اعظم سے، لیکن ہم صرف امام اعظم کے مقلد ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے باوجود کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ہر جگہ اس خوبصورتی کے ساتھ ان بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، تعریف کی جاتی ہے، ان کی جو خیر کی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کی زندگی سے، ان کے احوال سے، اقوال سے جو فیض ہمیں ملتا ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن نسل نو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائے کے اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کسی بندے نے کسی شخص سے کو تھوڑا بہت اگر کہیں اختلاف کر لیا تو مخالفت بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو میری جماعت نے فیصلہ کیا ہے، جو میرے گروہ کا کہنا ہے 100% وہی حق ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں۔ آپ اگر سننے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر کسی اور کو بھی سنیں، اگر آپ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو دین پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ بناتا ہے کہ مولوی لڑتے بڑا ہیں تو کس دین پہ عمل کریں، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کس مولوی نے کہا ہے کہ فجر کے فرض 3 ہیں یا 4 ہیں؟ کہا ہے کبھی کسی نے؟ کتنے ہیں؟ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کام تو یہ ہے کہ پڑھیں۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ تو کام تو اس سے ہے کہ پڑھیں۔ کسی مولوی نے معاذ اللہ کبھی کہا ہو جھوٹ بولو، فراڈ کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، سود کھاؤ، معاذ اللہ کہا ہے کبھی کسی نے؟ تو پھر ان کاموں سے بچنا چاہیے نا۔ سب مولوی کہتے ہیں نا والدین کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کا، تو اس پہ عمل کرو۔ ہم تو بہانے بازی کر رہے ہیں، بہانہ بنا کے جان چھڑا رہے ہیں۔ تو بھئی مسلمات میں کب کسی بندے نے کوئی رائے اس سے اختلاف والی دی ہے؟ صرف یہ کہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ میں حق ہیں، آپ کے سامنے والے میں بھی کچھ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جس میں جو چیز ٹھیک ہو، ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہماری چونکہ مخالفت ہوتی ہے تو ہم کسی کی کسی خوبی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے آ کے بتا دیا فلانا بندہ تیرا مخالف ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، یہ بات درست نہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے کلمہ پڑھا ہے، جناب عمر نے بڑا مارا ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مکے میں گھوم رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، تو یہ ساری خبر حضور کو بھی تو ہے نا، کتنی سخت دشمنی کر رہے حضرت عمر، یہ حضور کو خبر ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما، کیونکہ عمر رسول پسند ہے، عمر دلیر ہے، عمر عادل ہے۔ یہ بندہ اگرچہ آج دشمنی پہ کھڑا ہے لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں، تو حضور نے دعا فرمائی تو رب نے دعا کو بھی فرمائی۔ پھر
حضرت عمر کی بات، حضرت عمر فاروق گھر سے تھے، تلوار لے کے نکلے تھے، انہوں نے بڑے بڑے چوکوں میں اعلان کیے تھے کہ میں معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، لیکن جب حق ان کے پاس آ گیا نا، انہوں نے اپنی بہن سے قرآن سن لیا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا سردار ہو اور فلانے چوک میں کہہ کے بھی آیا ہوں میں شہید کرنے جا رہا ہوں تو ہم لوگ مجھے کیا کہو گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ وہ حق پرست تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب میرا ضمیر جاگا ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں نے وہ قبول کرنا ہے جس کو میرا دل، میرا روح اور میری ضمیر قبول کر گیا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھوں گا رسول کریم علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ خالق میں کوئی خوبی ہوگی تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، ان کے ساتھ قربت کا تعلق نہیں بنانا، ان کی جو رسوائی قرآن پاک نے بیان کی اور ان کی جتنی چیزیں قرآن میں جس انداز میں ڈسکس کی اور کس نہج پر ان کی خرابیاں اور شرارتیں چلی گئی قرآن نے بیان کیا، لیکن سیرت کا ایک انوکھا انداز بھی ہے بات سمجھانے کا، وہ بھی آپ سمجھیں، ہمیں ان سے لیک سلیک بڑھانے کو نہیں کہا گیا، ان کی اس غلط کاریوں کی بنیاد پر ہمیں ان کے حق میں دل نرم کرنے کو نہیں کہا گیا۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ حضور سید عالم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دی تھی کون کو، اور حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی تھی، تو لہٰذا ہم اس شکرانے میں کہ فرعون بدبخت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا زیادہ حق ہے حضرت موسیٰ سے پیار کرنے، ہمارا حق زیادہ ہے، اور لہٰذا آج کے بعد مسلمان بھی روزہ رکھا کریں گے۔ اگر کوئی بندہ کام ٹھیک کر رہا محبوب بہت ساری چیزیں قبول کر لیتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور حضور نے اس بات کو جو حکم آیا اس کے مطابق کر لیا، لیکن اگر کوئی بات کہیں صحیح ہو رہی ہے تو آپ مخالفت برائے مخالفت ہو، یہ حضور کی سیرت نے پیغام دیا۔ اگرچہ آج ہمیں ان کے حق میں نرم رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی خیر کی چیزوں پر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ خیر کار ہی نہیں رہے، اب وہ دور نکل گئے ہیں، کفر میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی چیز ٹھیک موجود ہے مجھے بتائیں، آج یہ رویہ مسلمانوں کا ہے، کوئی سیاسی جماعت اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت میں یہ بات صحیح پائی جاتی ہے، کوئی ایک دینی مذہبی فلائی ویلفیئر کوئی بھی جماعت کوئی کام کرنے والی ہو اور وہ اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت کے اندر وہ چیز ٹھیک ہے، ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنی جرت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں، ہم اتنا بڑا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ قبول کریں اگر کہیں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو، ایک بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں ہے۔ دوسری بات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کی بات قبول کرنے کو تیار، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمیں پتہ چل گیا نا سامنے والے کا رویہ صحیح نہیں، ہم اپنا بھی خراب کر لیتے، یہ اس سے بڑی غلط حرکت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ سنن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، وہ شخص آ رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی، کسی کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، کسی کی خرابی بیان کرنا درست ہوتا ہے اگر کسی کو اس شر سے اندیشہ ہو۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بتا دیا، تنبیہ کر دی، پھر وہ شخص آیا، اور جب وہ آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام بڑی خندہ پیشانی سے ملے، حضور نے اسے پیار دیا، جو مہمان نوازی تھی وہ حضور نے کی، وہ شخص چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی پاک صلی لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد کلامی سے بچنے ہوئے لوگ اس سے میل جول ختم کر دیں۔ معنی کیا ہے بات کا؟ معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن ہم نے جو کیا ہے ہم نے تو اپنے اخلاق کے مطابق کیا ہے نا۔ اب کسی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا انداز بدل جائیں، ایک بندہ ٹھیک نہیں تو ہم اس رنگ میں ہو جائیں جس طرح کا وہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو بچھو دیکھا گرنے لگا ہے دریا میں، تو آپ نے اسے اٹھایا بچھو کو تو اس نے ڈنگ مارا، پھر آپ نے اس کو رکھا باہر تو وہ پھر نیچے گرنے لگا، بھیگ گیا تھا، پھر نکالا، پھر وہ گرا، 7 دفعہ نکالا، اس نے 7 ڈنگ مارے، سارا زخمی ہو گیا۔ دیکھنے والے نے کہا حضور دفعہ بھی کریں، آپ اٹھاتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا، ڈنگ نہیں چھوڑ رہا، تو میری عادت بچانے کی ہے، میں اچھی چھوڑ دوں؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کی بری عادتوں کو بدلنے کی بجائے ہم نے بھی اس طرح کا ہونا شروع کر دیا، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنا رویہ نہیں بدل سکتے کوئی کیسا بھی ہو، اور آپ یاد رکھیں آپ نیکی میں استقامت اختیار کر جائے
اللہ توفیق دے گا، کئی بندے آپ کو دیکھ کے نیکی کی طرف لوٹ آئیں گے، لیکن ہم زمانے کے مطابق اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے، ان کو دو حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے، تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے، اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ آج نا بدقسمتی سے، خدا ہمیں معاف کرے، معاذ اللہ، مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا، اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی۔ ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات کس کا بھی تو اسلام حکم دیتا ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم، آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں، کل دین بیان کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، دوست اس سے بڑے پریشان ہیں، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، رشوت خوری، چور بازاری، معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی، اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائیں، باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا، اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا، اب وہ بڑی ڈٹائی سے سینہ تان کر او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں، او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز، اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے، عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے، کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو، یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامد کو کر، اتنا بڑا درجہ دیا، چلو اس کی ڈیوٹی کر لو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا، تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے، اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ، تو اس پر عمل کرو، صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے۔ بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا۔ آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائے، اتنا ظلم نہ کرے اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر وہ آنا چھوڑ گئے، تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار، کیوں گمراہ ہو جائے گا، ہم کوئی معیار ہدایت ہے، دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رہے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو، آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں، اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ رائے کا اختلاف اگر کسی جگہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا موقع دیں اور ہم ذرا چیزوں کو سمجھیں، اور دوسری بات یہ کہ اختلاف دلیل تک ہو، جب دلیل مل جائے پھر ماننے کا بھی مل۔ آپ نے کہا تھا میں پریشان ہوں، میں فلاں بات نولت کیا ہوں، اور جب آپ کو کلیئر کیا گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھلے دل سے تسلیم بھی کریں۔ بڑے بڑے بزرگ رجوع کر لیتے اپنی بات سے، بڑے بڑے علماء، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے علم بنیاد ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوئی ہے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن جب جاہلوں سے بحث ہوئی ہے نا ہمیشہ جاہل ہی جیتے ہیں۔ فرماتے تھے پھر بھی میں جیت سکا چونکہ سامنے جاہل تھا۔ آپ کو جب حق آ گیا، آپ نے جو دلیل چاہی تھی، جو آپ کنفیوز تھے جہاں، جب آپ کی وہ بات دور کر دے گے پھر آپ کو کلیئر بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ دینے لگے تو آپ نے کہا بھئی میری بات سنو اور پھر میری فرما برداری کرو، میں تمہارا امیر ہوں، اطاعت کرو میری بات کی۔ ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، معاذ اللہ۔ کیوں جی؟ کہنے لگا میرے دماغ میں ایک کنفیوژن آ گئی، آپ میری وہ دور کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے کنفیوز ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی کل پرسوں جب چادریں بٹی تھی
تو آپ کو ایک چادر ملی تھی اور آپ نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، ایک چادر سے بن نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل لی، تو میری آپ یہ بات ٹھیک کر دے، میں سنوں گا بھی، اطاعت بھی کروں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ میں نہیں بتاتا، یہ میرا پتر بتائے گا، یہ میرا بیٹا بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے 2 چادریں ملی تھی ہم باپ بیٹے کو، میں نے اپنی بھی اپنے ابا جی کو دے دی۔ تو ان سے پھر ان کا نا وہ پیروں تک پہنتے تھے عرب کے لوگ کرتا جبہ، تو کہا وہ جناب ان 2 چادروں سے حضرت عمر کہا وہ جبہ بنا۔ اب دلیل مل گئی نا، اب اس نے لے تو لالا نہیں کہا، اگر مگر نہیں کیا، فوراً کہنے لگے اے عمر خدا آپ پہ رحم کرے، آپ کہیے میں سنوں گا بھی اور فرما برداری بھی کروں۔ اور رو کے کہا، انہوں نے رو کے کہا، مان گئے۔ بس جب دلیل مل گئی تو پھر مان گئے۔ خدا رہا جب دلیل ملے تو پھر ماننے کا بھی مزاج بن، لیکن ہمارا ماننے کا مزاج یوں ہی ہمار جاتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر نازا ہے، پھر وہ کان کھولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑا سا نا تسلیم کرنے کا بھی مزاج بنائے، اور تسلیم کرنے کا بھی اپنے اندر تھوڑا سا نا ذہن بنائے۔ ایک بڑی نازک بات آپ سے کرنی ہے، دنیاوی اختلاف کو دین تک نہ لے۔ کسی بندے سے آپ کا دنیاوی اختلاف ہے، اسے دینی اختلاف نہ بنائیں۔ آپ کا اس سے ذاتی جھگڑا ہے تو اسے یزید نہ کہیں، اسے معاذ اللہ فرعون نہ کہیں، اسے آپ ابو جہل نہ کہیں۔ آپ کا ذاتی جھگڑا ہے، آپ کو ذات تک رکھیں۔ آپ کا لڑائی ذات کے تھی، آپ نے اسے کافر کر دیا، زندگی کر دیا، معاذ اللہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ آپ ذاتیات کے معاملات میں دین نہ لائیں، اور پھر ایسے لوگ جن بیچاروں کا دین سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، وہ دینداروں کے لیے فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی حیثیت تو واضح کریں، آپ کیا ہیں، کیا اتھارٹی رکھتے ہیں آپ، کیا ہو آپ کی حیثیت ہے کہ آپ فلاں آدمی پر کلام کریں؟ ہو جاتی ہے، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ جہاں زندہ لوگ رہتے ہوں وہاں اختلاف بھی، میں کہتا ہوں دین کو استعمال کرتے ہیں، یہ کام نہ کریں، نہ کریں۔ دین ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جس چیز نے ہمیں بچانا ہے اگر اسی کو ہم استعمال کر کے معاذ اللہ اپنی دنیا سیدھی کرنے لگ گئے تو کس دامن میں جا کے پناہ لیں۔ ایک پہلو اور بھی ہے، اگر کسی جگہ آپ کا کسی بندے سے رائے کا اختلاف ہو جائے نا، اس کو فتنہ نہ بنائیں۔ ہو گیا رائے کا اختلاف، ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، احباب میں، جہاں کٹھے رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے رائے کا اختلاف دینی نقصان کرے، ملی نقصان کرے، تنظیمی نقصان کرے، آپ خرابی پیدا کر دیں، آپ ادارے تباہ کر دیں۔ ٹھیک ہے رائے کا اختلاف ہو گیا، لیکن جس طرف زیادہ لوگ ہیں اور صاحب الرائے ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ اپنی رائے دینے کے باوجود بھی آپ کہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ لوگ ادھر ہیں تو میں اپنی بات چھوڑتا ہوں، کہہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اصول میں، عقیدے میں اختلاف ہو تو ضرور ڈٹیں، لیکن اگر کہیں گنجائش ہو دینی، تنظیمی، فلاحی معاملات، خدا را ادارے نہ توڑ، دین کا نقصان نہ کر دیں، آپ قبول کر لیں اگر سامنے والے کی رائے آپ سے مختلف ہے، یہ دل بھرے، یہ رسول اللہ کی۔ بس آپ سے عرض کروں گا، امت بن کے جینا، گروہوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، امت بن کے جینا سیکھیں، پیار کریں۔ کچھ ضروری ہے کہ ساری دنیا ہمارے مطابق ہی چلے، کوئی عرض نہیں، کوئی ہماری عقلیں کھول لے، کوئی بندہ اپنی مرضی بھی کرے، پھر بھی ہم نے پیار ہی کرنا ہے، پھر بھی ہم نے محبت ہی کرنی ہے۔ محبوب کی طرف سے پھول آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے، روڑا آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔